سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کراچی میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری تنگ آ گئے۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک جا پہنچا۔ شہریوں نے کے الیکٹرک کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ محمود ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں کے الیکٹرک کی جانب سے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری پریشان، کوئی رات بھر سو نہیں پاتا تو کسی کو روزگار کمانے میں مسائل، اور حد تو یہ کہ رکشہ ڈرائیور بھی 80,000 کا بل آنے کا رونا رونے لگا۔ لوڈ شیڈنگ نے تو اتنا پریشان کیا کہ رات کو نیند ہی حرام ہوئی ہے۔ 4 8 گھنٹے بجلی جا رہی ہے، بلیں زیادہ دے رہے ہیں، سمجھ گئے نا۔ میرا ابھی 80,000 روپے، میں غریب رکشے والا ہوں، 80,000 روپے میرا بل آیا، میں کہاں سے بھروں گا؟ لوڈ شیڈنگ کے ٹائمنگ اپنی جگہ وہ الگ ہے، لیکن اس کے بعد بھی یعنی کہ کوئی بھروسہ نہیں کہ اس ٹائم لائٹ ہو نہ ہو، کوئی وہ نہیں ہے ان لوگوں کو فکر فاقہ۔ میں کراسنگ میں رہتا ہوں، وہاں تو 2 4 گھنٹے جاتی، آنے کا معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف نیپرا بھی عوامی سماعت کے لیے شہر قائد میں موجود ہے۔ کراچی کے شہری صرف اتنا چاہتے ہیں کہ بھاری بلوں کے عوض ان کو بجلی کی فراہمی بغیر کسی تعطل کے جاری رہے۔ کیمرامین راہیل احمد کے ہمراہ محمود ریاض، 24 نیوز کراچی۔ کے الیکٹرک کے لائسنس میں ترمیم سے متعلق نیپرا کی عوامی سماعت بدنظمی کا شکار ہو گئی۔ چیئرمین نیپرا نے سماعت قبل از وقت ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت اسلام آباد میں طلب کر لی۔ چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی کی سربراہی میں کے الیکٹرک انتظامیہ، بزنس کمیونٹی اور اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت اور رائے کے لیے کراچی میں سماعت ہوئی۔ چیئرمین نیپرا نے اسٹیک ہولڈرز کے الیکٹرک کے لائسنس سے متعلق ترمیم کی سماعت میں ان کا موقف اور مسائل سنے۔ بزنس مین گروپ کے چیئرمین سراج قاسم تیلی نے کے الیکٹرک کی ڈسٹریبیوشن لائنز میں ترمیم کے ساتھ دیگر کمپنیوں کو بھی بجلی فراہم کرنے کے لائسنس جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ نیپرا اور یہ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ پلانٹڈ بھی تھے یہاں، اور کچھ لوگوں کو ایسی تعریفیں کر رہے تھے جو کرنی نہیں چاہیے۔ چیف فائنینشل آفیسر کے الیکٹرک عامر غازیانی نے کہا کہ کے الیکٹرک 2023 تک شہر کے ہر علاقے میں بجلی کی فراہمی کا پابند ہے۔ کچھ ڈائریکٹیوز بھی ہیں جس میں جو کمپٹیشن ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اور جب امینڈمنٹ ہوئی ہے نیپرا ایکٹ میں 2018 میں، اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بننے ہیں، اس کا ایک فریم ورک بننا ہے، اس کے جو ہے وہ پراپر ڈسکشن ہونی ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تاکہ سارے ایلیمنٹس کو کنسیڈر کیا جائے۔ عوامی سماعت میں کے الیکٹرک انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی ہوئی، جس پر چیئرمین نیپرا نے تنبیہ کی اور سماعت کچھ وقفے کے لیے ملتوی کر دی۔ چیئرمین نیپرا نے قبل از وقت سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت اسلام آباد میں ہوگی۔ کیمرامین شوکت علی کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز کراچی۔ کے الیکٹرک پر نیپرا کی بیٹھک ہوئی، جس میں سیاسی رہنما بھی کے الیکٹرک پر خوب گرجے برسے۔ ایم کے خواجہ اظہار نے کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لینے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 15 سال میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کے نتائج نظر نہیں آتے۔ کے الیکٹرک آج بھی پروفٹ میں ہیں۔ اگر آپ آج 6 بلین پروفٹ میں ہیں اور آج آپ اپنے شیئر انٹرنیشنل کمپنیز کو بیچ رہے ہیں، تو وہ کراچی کے لوگوں کا آپ پر احسان ہے جو آپ کے ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ اب نہیں سر، لائسنس کینسل کر کے ان کو پکڑیں، ان کی مینجمنٹ کو پکڑیں اور فورینسک آڈٹ کریں، اور ہمارے جتنے پیسے ہمارے بنتے ہیں کراچی کے عوام کے 42 ارب روپے تو صرف ہمارے کلاب ایکٹ کے پیسے ہیں جو ان کو واپس کرنے ہیں۔ ہمارے قومی اداروں کے 200-300 ارب روپے انہوں نے دینے ہیں۔ کمپنی ہے کہ جس نے ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا ہے۔ کراچی سائٹ ایریا میں 2 منزلہ فیکٹری کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ واقعے میں ایک ملازم زخمی ہوا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا ہے کہ فیکٹری مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ تفصیلات کے لیے دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ ایریا میں سیمنز چورنگی کے قریب فیکٹری کے 2 منزلہ عمارت کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ واقعے میں فیکٹری کا ایک ملازم زخمی ہوا۔ عینی شاہد کے مطابق عمارت مخدوش تھی اور مالک کو شکایت بھی کی گئی۔ لنچ ٹائم تھا، کچھ لوگ نماز کے لیے گئے تھے، کچھ لوگ لنچ کرنے گئے تھے۔ اس وقت کوئی اندر نہیں تھا۔ جو شاپر والا تھا اس کا تو ایک پلر پہلے سے گرا تھا اندر سے، اس نے تو اپنے بندوں کو باہر نکالا تھا، وہ سب باہر تھے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی کہتے ہیں تمام ٹیمیں وقت پر پہنچی تھیں۔ واقعے کا مقدمہ فیکٹری مالک کے خلاف درج کیا جائے گا۔ 1 یا 2 زخمی ہیں، خدا کا شکر ہے اب تک ہمیں کوئی کیجولٹی کی اطلاع نہیں ملی ہے، اور اس میں جو اس کے ساتھ جو ملکہ بلڈنگز ہیں ان کے خلاف بھی میں نے ابھی DC صاحب موجود ہیں ادھر، اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بھی لوگ موجود ہیں کہ اگر اس قسم کی اور بلڈنگز اس انڈسٹریل ایریا میں موجود ہیں
तो उनको डेलिबरेटली तौर पे हम गिराएंगे ताकि ये कोई वाकया ना हो और किसी नुकसान ना हो। इमारत गिरने के हर वाक़े के बाद काम का दावा यही होता है कि मखदूश इमारतों की निशानदेही का सर्वे कराया जाएगा, बोसीदा इमारतें गिरा दी जाएंगी, लेकिन चंद दिनों बाद ही फिर से कोई सानिया रूनुमा हो जाता है। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। कराची की सेशन अदालत ने डॉक्टर महा कत्ल केस में नामजद 2 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जमानत खारिज होने पर मुल्जिम जुनेद और वकास अदालत से फरार हो गए, जबकि इसने मुल्जिमान के भागने पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। जफर सोमरू की रिपोर्ट देखिए। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने डॉक्टर महा कत्ल केस में नामजद मुल्जिमों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। अदालत ने दोनों मुल्जिमों जुनेद और वकास की जमानत मुस्तरद कर दी। जमानत मुस्तरद होने पर मुल्जिम वकास और जुनेद कमरा अदालत से फरार हो गए। एक मुल्जिम जुनेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया और हथकड़ी भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद मुल्जिम जुनेद साथियों और वकला की मदद से फरार होने में कामयाब हो गया। मुल्जिम जुनेद ने तफ्तीशी अफसर पर इल्जाम आयद किया कि केस में फायदा देने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत वसूल की। बोला आपके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा हम फेवर करेंगे, शराफत अली को ग्राउंड पे हंस दो, लाख रुपए लिए नहीं लिए। और अभी मुझे बोला हो गया ना, कुछ भी बोलेंगे। डॉक्टर महा के वालिद का कहना था कि दोनों मुल्जिमों ने उनकी बेटी को नशे का आदी बनाया और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुल्जिमान अदालत से फरार हुए हैं, मुल्क से भी फरार हो जाएंगे। एक थोड़ा सा शक मुझे ये भी है कि ये कहीं अब मुल्क से बाहर ना फरार हो जाए। जो यहाँ से फरार हो सकते हैं वो मुल्क से बाहर फरार हो सकते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो अगर सच्चे थे तो यहाँ गिरफ्तारी देते, फेस करते उन प्रॉब्लम्स को, या जो भी चीज़ थी। वो झूठे हैं, वो झूठ बोलते हैं, पुलिस के लिए भी झूठ बोल रहे हैं, सब चीज़ों के लिए झूठ बोल रहे हैं, और ये इंशाअल्लाह अल्लाह इसको अंजाम पे अपने पहुँचाएगा। मुल्जिमों के फरार होने पर पुलिस ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। जफर सोमरो, 24 न्यूज़, कराची। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर है कि यूटिलिटी स्टोर्स ने अवाम पर महंगाई बम गिरा दिया। बेशतर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की सताई अवाम की परेशानी में मजीद इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने 150 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 40 रुपए, जबकि दर्जा दोम के घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 17 रुपए और मुख्तलिफ ब्रांड के मसाला जात की कीमत में 30 से 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ कंपनियों के जैम 7 रुपए से 19 रुपए तक महंगे कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ कंपनियों के केचप 4 रुपए से 10 रुपए तक महंगे हो गए, जबकि साबुन 4 रुपए से 7 रुपए, शहद 40, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड के शैम्पू की कीमत में 7 रुपए से 40 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। खुश्क दूध 5 रुपए से 100 रुपए महंगा हो गया। डब्बे के दूध में भी 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और हुकूमत अवाम को कोई सहूलत नहीं दे रही, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, हर चीज में बढ़ रही है। हुकूमत कुछ नहीं हमें लोगों को रिलीज दे रही। गरीब आदमी गरीब से गरीब हो रहा है और जो अमीर आदमी अमीर से अमीर हो रहा है। आवाम अपने लॉकडाउन में हकूक पूरे कर रही थी, गवर्नमेंट की चाहिए अपने हकूक पूरे करें। एहसास तब होता है आदमी को जब उसके ऊपर सर के ऊपर पड़ी हो। उनका चल रहा है, उनका सब कुछ, उनका आटा भी अवेलेबल है, चीनी भी है, हर चीज़ उन्हें मिल रही है। तकलीफ तो न होती है जहाँ कोई चीज़ ना मिले। शहरियों का कहना है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में कमी करे ताकि इन स्टोर्स की अफादियत बरकरार रहे। सियासी मंजरनामे से खबर है कि अपोजिशन का नए इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही फजलुर रहमान को देने की तजवीज़ सामने आई है, जबकि मौलाना ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। हतमी फैसला जल्द होगा। इरफान मलिक की रिपोर्ट देखिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुतअद्दिद शुरका ने नए इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही मौलाना फजलुल रहमान को देने की तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुल रहमान ने भी तजवीज़ से इख्तलाफ नहीं किया। मौलाना की रजामंदी के बाद फैसला हुआ कि तहरीक के खदोखाल वाज़े होने के बाद सरबराही का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुल रहमान के पास मौजूद स्ट्रीट पावर के मद्देनजर उन्हें अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही सौंपने की तजवीज़ दी गई है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के एक्शन प्लान के मुताबिक APC ने वज़ीर आज़म इमरान खान से फौरी मुस्तैफी होने का मुतालबा किया है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान कर रखा है। पहले मरहले में अक्टूबर में 4 सूबों में मुश्तरका जलसे और रैलियां मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। दूसरे मरहले में दिसंबर से बड़े एहतजाजी मुजाहरे और मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन जमातों ने जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च का फैसला किया हुआ है। अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत की तब्दीली के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे।
گے۔ ان آپشنز میں عدم اعتماد کی تحریک اور اسمبلیوں سے اجتماعی استعفے بھی شامل ہیں۔ شیخ رشید نے پھر سیاسی پیش گوئیوں کی پٹاری کھول دی۔ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے استعفے آئیں گے، دھرنا ہوگا اور نہ ہی تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ اپوزیشن صرف جلسہ جلوس کرے گی، ان میں سے آگے جانے کا دم نہیں۔ نواز شریف نے تقریر کر کے اپنی سیاست کو دفن کر دیا۔ 21 اکتوبر تک اپوزیشن اختلاف کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ جلوس کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ ان میں اتنا ٹپڑ ہی نہیں ہے کہ اس سے آگے جا سکیں۔ ابھی آپ دیکھیں مہینہ آج 21 تاریخ ہے، اگلی 21 تاریخ تک دیکھیں اگلے مہینے کی یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ آپس میں پھٹیں گے، یہ آپس میں بدحال ہوں گے۔ اور جو نواز شریف نے تقریر کی ہے اس نے اپنا خود پوسٹ مارٹم کر لیا ہے، اس نے خود اپنی سیاست کو دفن کر دی ہے، اس نے خود سیاست کا گلا دبا، اس نے پاسپورٹ ہی پھاڑ دیا اپنا پاکستان۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ جو اے پی سی کے فیصلوں سے پیچھے ہٹے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ پاکستان میں 1985 سے اب تک کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا۔ تمام انتخابات کی تحقیقات کے لیے ٹروتھ کمیشن بنایا جائے۔ وہ پروگرام نسیم زہرا ایڈیٹ میں گفتگو کر رہے تھے۔ 85 سے لے کر آج تک ہمارے ملک میں کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا جس میں آپ لوگوں نے بھی بینیفٹ کیا نہیں کیا، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ میں محترمہ میں کہتا ہوں وہ ٹروتھ کمیشن کے حوالے کر دینا کہ ہمیں کیا بینیفٹ ہوا، کس کو اور کیا بینیفٹ ہوا۔ الیکشن تو فری نہیں ہوئے نا، عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوا۔ دیکھیں ابھی آپ نے طے کرنا ہے، ایکشن کے اندر استعفے بھی شامل ہیں، ٹھیک اسمبلی سے استعفے بھی نہیں، بٹ آئی شامل وانٹ ٹو ہیں۔ انڈرسٹینڈ کہ ابھی آپ جو جیسے چلیں گے آگے تو کیا آپ اگلے سٹیپس لینا وہ چاہیں؟ رہبر کمیٹی بھی ہے، ایک دو ایشوز پر خصوصی کمیٹیز ہیں، وہ سب کام کرتی رہیں گی۔ تو اب کب سے کمیٹیز ملنا شروع کریں گے؟ بس کل سے سوچ کا مقابلہ ہے۔ ہماری سوچ ہے کہ ووٹ کو عزت دیں، عوام کی رائے کا احترام کریں، ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ ماضی میں یہ نہیں ہوا، اب اس سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ فریش الیکشن اسی طرح کے جو 2018 میں ہوئے بل کرائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج یقین کریں جتنے آج پاکستان کے لوگ آج خوش ہیں شاید پچھلے 2 سال میں نہیں ہوئے۔ اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی رہبر کمیٹی کا پہلا اجلاس کل دوپہر 2 بجے اکرم درانی کی رہائش گاہ پر طلب کر لیا گیا ہے، جس میں اس تحریک کے خط و خال کو واضح کیا جائے گا اور کیسے لے کر چلنا ہے اس تحریک کو، اس حوالے سے حتمی شکل دی جائے گی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی رہبر کمیٹی کا پہلا اجلاس کل دوپہر 2 بجے اکرم درانی کی رہائش گاہ پر طلب کیا گیا ہے، جس میں تمام جماعتوں کے نمائندگان موجود ہوں گے، رہنما موجود ہوں گے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تحریک کو اس کے خط و خال واضح کیے جائیں گے اور اس کا اگلا لاہ عمل طے کیا جائے گا کہ اس کو کیسے اگلے فیز میں لے کر جانا ہے اور اس تمام تر پروگرام کو حتمی شکل بھی دی جائے گی۔ اکرم درانی کی رہائش گاہ پر رہبر کمیٹی کا یہ اجلاس بلایا گیا ہے جو کہ 2 بجے منعقد ہوگا۔ ہمارے نمائندے ساجد بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ساجد بلوچ، آگاہ کیجیے گا، اکرم درانی کی رہائش گاہ پر یہ اجلاس ہوگا؟ جی بالکل، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا پہلا اجلاس کل دوپہر 2 بجے اکرم خان درانی کی رہائش گاہ پر طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں احتجاجی جلسوں کا شیڈول طے کیا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی طے کیا جائے گا کہ کس شہر میں جلسے کرنے ہیں۔ تمام معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی، خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام ANP اور شیپو، جنوبی پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور پنجاب میں نون لیگ اور بلوچستان میں SSI جلسوں کا اہتمام کریں گے۔ ان تمام جلسوں سے اپوزیشن کے تمام رہنما خطاب کریں گے اور تمام پارٹیوں کے کارپوریٹ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے ساجد بلوچ، بہت شکریہ آپ کا۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ نئے IG پنجاب انعام غنی نے اپنی ٹیم میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا ہے۔ انہوں نے صوبہ بھر میں 53 پولیس افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے ہیں۔ محمد اکمل کو SP سیکورٹی لاہور اور محمد امین اوان کو SSP آپریشنز ملتان تعینات کر دیا گیا ہے۔ محمد کاشف کو SSP آپریشنز اور بلال افتخار کو SSP انویسٹیگیشنز فیصل آباد لگا دیا گیا ہے۔ عامر خلیل کو SP پولیس ٹریننگ سکول تعینات کیا گیا ہے۔ محمد خالد کی خدمات ایڈیشنل IG ٹریفک کے سپورٹ کی جا چکی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نئے IG پنجاب انعام غنی نے اپنی ٹیم میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا ہے۔ انہوں نے صوبہ بھر میں 53 پولیس افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے ہیں۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں کشمیر سے محبت اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے رن فار کشمیر میراتھن کا انعقاد کیا گیا۔ علی فراز بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔
रन फॉर कश्मीर मैराथन का इनेकाद पाकिस्तानी फ्लोरबॉल फेडरेशन की जानिब से किया गया। PFF के सदर शकील अख्तर और नायब सदर आसिम कियानी का कहना था कि इस मैराथन से दुनिया में कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीर इशू को हमेशा सपोर्ट करेंगे और इंटरनेशनल फोरम पर आगाही का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम लोगों का मशकूर हूँ। ये एक तरह से एक डिफरेंट हमारा एक सिंबल था कि हमने भाग के एक आज़ादी के लिए हम भागे हैं, तो बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। It's been a fantastic event. लोग आए and they have shown that Kashmir issue is very much alive and kicking here in Pakistan as in Norway as well. रन फॉर कश्मीर मैराथन में जहां शुरा की जानिब से दौड़ लगाई गई, वहीं इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स ने ओस्लो के मुख्तलिफ इलाकों में मैराथन रेस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान फ्लोरबॉल टीम के कप्तान जुल्फकार अली और नायब कप्तान काशिफ पीर मोहम्मद का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी हमारी रग रग में शामिल है और हमेशा इसकी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज रन फॉर कश्मीर हमारी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट है ताकि जो कश्मीर में हो रहा है वो छुप न सके और हम हमेशा कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ हैं। ये रन फॉर कश्मीर एक एफर्ट है हमारी तरफ से, हम दिखाना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। मैराथन में शुरा ने भी कश्मीर से इजहार यकजहती और मोहब्बत का इजहार किया। हम सब इंशाल्लाह कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर की फतह होगी इंशाल्लाह। हम कश्मीरी को कभी नहीं अकेला छोड़ेंगे। मैराथन में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली इंटरनेशनल एथलीट निशा परवेज, ताइक्वांडो ग्रैंड मास्टर मलिक नदीम समेत पाकिस्तानियों, कश्मीरी कम्युनिटी और नॉर्वेजियन शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी की बरसी की तकरीबात दूसरे रोज़ भी जारी रहीं। गुरुद्वारा करतारपुर को बरकी कुमकुमों से सजाया गया और दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। सिख यात्रियों के लिए गुरुद्वारा इंतज़ामिया की तरफ से लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी की बरसी की तकरीबात दूसरे रोज़ भी जारी रहीं। गुरुद्वारा करतारपुर को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है और दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। सिख यात्रियों के लिए गुरुद्वारा इंतज़ामिया की तरफ से लंगर का इंतज़ाम भी किया गया है। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जाओ जिंग ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में चीनी सफ़ीर के किरदार को सराहा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम चीनी सदर शी जिनपिंग का खैर मकदम करने के मुंतज़िर हैं। चीन की मौशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे की मिसाल से बहुत कुछ सीखने को मिला। चीनी सफ़ीर जाओ जिंग ने कहा कि CPEC पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के लोगों को बेपनाह फ़वाइद फराहम करेगा। पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीनी सफ़ीर जाओ जिंग ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में चीनी सफ़ीर के किरदार को सराहा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम चीनी सदर शी जिनपिंग का खैर मकदम करने के मुंतज़िर हैं। चीन की मौशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे की मिसाल से बहुत कुछ सीखने को मिला। चीनी सफ़ीर जाओ जिंग का कहना था कि CPEC पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के लोगों को बेपनाह फ़वाइद फराहम करेगा। इस्लामाबाद यूं तो खूबसूरत है ही, लेकिन रात को शहर का हुस्न अलग ही जलवे बिखेरता है। इन नज़ारों की सैर करवा रही हैं रोजीना अली अपनी इस रिपोर्ट में। स्याही में आसमान पर जगमग करते ये सितारे नहीं बल्कि शहर की रोशनियां हैं जो रात में शहर का हुस्न बढ़ा देती हैं। शहरी मौतर हवाओं में इन रोशनियों का नजारा देखने दामने कोह का रुख करते हैं और माहौल की रंगीनियों का लुत्फ उठाते हैं। रिलैक्स करने को दिल करता है और बच्चों को भी इसलिए यहाँ लेकर आए हैं कि बताया जाए कि हमारा अपना मुल्क कितना प्यारा है। मैं शेखपुरा में रहती हूँ तो इस्लामाबाद तो मैं भाग कर आती हूँ। जैसे एक जेल से भागना और इस्लामाबाद आना, मुझे यहाँ की खूबसूरती बहुत पसंद है। शहर हुस्न में 400 सितारों की मानिंद फैली ये रोशनियाँ माहौल को सहर अंगेज बना देती हैं। शहरी इस मंजर में खो से जाते हैं। लगता है इंसान आसमान पे आ गया और छोटे छोटे सितारे ज़मीन के ऊपर हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाहौर की तो ये कहती रहती हैं कि बत्तियाँ देखें आप, मैं इनको कह रहा हूँ कि ये इस्लामाबाद की तरह आप बत्तियाँ देखें, आपको पता चले कितने लाइट और इतनी कमाल का माशाल्लाह से व्यू है। इस्लामाबाद का ये खूबसूरत, दिलकश और हसीन मंजर शहर भर में अपने हुस्न के जलवे बिखेरता नजर आता है। तारे हैं ज़मी पर या हम हैं आसमां पर, इस्लामाबाद से नजर आने वाला खूबसूरत ये रोशनियों का मंजर हर एक को दीवाना करते अपना सहर तारी कर रहा है। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। जमात इस्लामी के बानी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। उनकी ज़िंदगी किन नशेब व फराज से गुजरी, इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए।
مولانا سید ابو لالا مودودی رحمتہ اللہ علیہ 25 ستمبر 1903 کو حیدرآباد دکن کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ 1918 میں 15 سال کی عمر میں صحافت کا آغاز اخبار مدینہ سے کیا۔ 1925 میں الجمیہ ریوی کی ادارت سنبھال لی جو 4 سال تک جاری رہی۔ 1932 میں حیدرآباد دکن سے ماہنامہ ترجمان القرآن کا اجرا کیا۔ مولانا سید ابو لالا مودودی نے 26 اگست 1941 کو لاہور میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا کی کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جس کی طرف ہم ہدایت کے لیے رجوع کریں، جس کا پیغام ہم تلاش کریں۔ 11 مئی 1953 کو عدالت نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ 1963 میں لاہور میں مولانا سید مودودی رحمتہ اللہ علیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ محفوظ رہے۔ 1967 میں بحالی جمہوریت کے لیے دوسری جماعتوں سے مل کر تحریک جمہوریت پاکستان کی تشکیل کی۔ 1973 میں 31 سال تک تحریک کی رہنمائی کرنے کے بعد مسلسل علالت کی وجہ سے جماعت اسلامی کی امارت سے دستبردار ہو گئے۔ 1979 میں علاج کی غرض سے امریکہ چلے گئے۔ 22 ستمبر 1979 کو امریکہ میں دوران علاج انتقال کر گئے۔ اب فضا میں اڑتے طیارے بھی ماحول دوست ہوں گے۔ یورپی جہاز ساز کمپنی ایئر بس نے آلودگی سے پاک ہائیڈروجن جہاز بنانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ایئر بس کی جانب سے 3 مختلف ڈیزائن متعارف کرا دیے گئے ہیں جن میں بلینڈڈ ونگ باڈی، ٹربو فین اور ٹربو پراپ ڈیزائن شامل ہیں۔ ہائیڈروجن ٹیکنالوجی سے لیس طیارے 2035 میں اڑان بھریں گے۔ ہائیڈروجن ٹیکنالوجی کے حامل ان طیاروں میں 100 سے 200 مسافروں کو لے جانے کی صلاحیت ہوگی۔ چیف انجینئر کے مطابق طیاروں کے پر اور انجن کا ڈیزائن ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو اب فضا میں اڑتے طیارے بھی ماحول دوست ہوں گے۔ یورپی جہاز ساز کمپنی ایئر بس نے آلودگی سے پاک ہائیڈروجن جہاز بنانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ایئر بس کی جانب سے 3 مختلف ڈیزائن متعارف کرا دیے گئے ہیں جن میں بلینڈڈ ونگ باڈی، ٹربو فین اور ٹربو پراپ ڈیزائن شامل ہیں۔ ہائیڈروجن ٹیکنالوجی سے لیس طیارے 2035 میں اڑان بھریں گے۔ ہائیڈروجن ٹیکنالوجی کے حامل ان طیاروں میں 100 سے 200 مسافروں کو لے جانے کی صلاحیت ہوگی۔ چیف انجینئر کے مطابق طیاروں کے پر اور انجن کا ڈیزائن ایک بڑا چیلنج ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں اپوزیشن جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں۔ احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں اپوزیشن جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں۔ احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کا احوال جانیں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان خان، بتائیے گا کہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے؟ جی بالکل، گزشتہ روز جو اے پی سی ہوئی تھی اس کے بعد اپوزیشن جماعتیں متحرک دکھائی دے رہی ہے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو بنائی گئی ہے اسی حوالے سے آج ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے یہی ہوئی کہ سربراہ مولانا فضل الرحمان سے کی اور اس ملاقات میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے خط و خال اور سٹرکچر پر گفتگو ہوئی ہے کہ اس کے لیے کیا سٹرکچر بنایا جائے اور یہ ڈیموکریٹک موومنٹ کیا کیا کرے گا، کن امور پر یہ زیر بحث لائے گا۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی اور ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ آج کی اس ملاقات میں دونوں جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ بڑے خوشگوار دکھائی دیے اور حکومت کے خلاف بڑے متحرک دکھائی دیے کہ وہ آئندہ کی کیا حکمت عملی اپنائے گے، کس کس صوبے میں جلسہ ہوگا اور ان کی کیا کون قیادت کرے گا۔ اس حوالے سے تفصیلی طور پر آج کی اس ملاقات میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان خان، بہت شکریہ آپ کا۔ بلیٹن سے اتنا